الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء والأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بهما وعضوا عليها بالنواجذ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أدري ما بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صدیق عکس کمال محمد است، صدیق عکس کمال محمد است، فاروق ذل جاہ جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است. صداقت کے بیان کرنے سے مومن رک نہیں سکتا، اتر سکتا ہے سر خوددار کا مگر جھک نہیں سکتا. والد الاحترام بزرگوں، بھائی دوستوں، گزشتہ جمعہ بھی میں نے سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھیں.
اور ساتھ ہی یہ میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہی پڑھایا جائے گا اور کچھ آپ حضرات کو سنایا جائے گا۔ کچھ میرے بھائی اور دوست کہہ رہے تھے کہ آپ نے ان کی شہادت کے بارے میں تفصیل نہیں بتائی، خالی شہادت کا ذکر کیا ہے مگر اس کی تفصیل نہیں بتائی۔ تو میرے بھائیوں، ہر بیان میں ساری باتیں نہیں ہو سکتی، اور پھر خطیب کو اللہ کی طرف سے جو باتیں زبان پر آتی ہیں وہ وہی بیان کرتا ہے، دوسری بات وہ بیان نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے اور مجمع کی طلب پر بھی موقوف ہے۔ مجمع جس طرح توقع اور امید رکھے گا خطیب سے، انشاءاللہ اس کی زبان پر اللہ پاک اسی طرح کی بات ڈالے گا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے دور میں ایران، جسے اس زمانے میں کسریٰ کہا جاتا تھا، بہت بڑی حکومت تھی، اور یہ بھی کمال کارنامہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ انہی کے زمانے میں کسریٰ فتح ہوا۔ قیصر اور کسریٰ دونوں بہت بڑی بادشاہیاں تھیں، اور اس زمانے میں ان کی کوئی مثال نہیں تھی، سپر طاقتیں تھیں، مگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زبردست کارناموں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے کسریٰ کو، ایران کو فتح کیا اپنی جرأت سے، بہادری سے۔ جب وہ فتح ہو گیا تو اس زمانہ کے شرعی طور پر بھی اور اس زمانہ کی روٹین کے مطابق بھی کہ جو مرد عورتیں قید ہو کر آتی تھی وہ مجاہدین کے اندر تقسیم کی جاتی تھی، یہ ایک شرعی مسئلہ تھا، قرآن کا بھی حکم ہے۔ غلاموں کا ذکر آپ کو قرآن پاک میں بہت ساری آیات کے اندر ملے گا، مگر اب کوئی شرعی غلام نہیں ہے، یاد رکھیں۔ عرصہ دراز سے باندیوں کا اور غلاموں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو فتح اور کامیابی کے نتیجے میں ابو لولو مجوسی، جس کا نام فیروز تھا، فیروز نامی ابو لولو مجوسی، وہ بھی قید ہو کر آیا، غلام بن کر آیا، اور سیدنا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں وہ غلام آئے۔ جب تقسیم ہوئی ان کے پاس رہ رہا تھا، اور غلام جو کماتا تھا، شرعی مسئلہ ہے کہ وہ مالک کا بنتا تھا، اس کا کچھ نہیں بنتا تھا۔ مالک کے لیے حکم یہ تھا کہ اس کو کھلائے پلائے، اس کو اچھے طریقے سے اخلاق سے رکھے، مگر اس کی جتنی بھی کمائی ہے وہ مالک کی ہوگی، اس کی نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ مالک خود ہی اس کو اجازت دے دے اور یہ کہہ دے کہ تم کماؤ اور اتنا پیسہ مجھے کما کر دے دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، اس کی مرضی پہ موقوف۔ تو اس کو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اتنا ٹیکس تم مجھے ماہانہ دے دیا کرو، اور باقی جو بھی ہے وہ ساری کمائی تیری۔ مگر اس کو وہ بات بھی برداشت نہ ہوئی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ شکایت لے کر آیا، جی میرا مالک جو ہے اس نے مجھ پر ظلم کر رکھا ہے، ضرورت سے زیادہ ٹیکس مجھ پر عائد کر رکھا ہے، لہذا اسے کہا جائے کہ وہ ٹیکس کم کرے، میں اتنا نہیں دے سکتا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے باقی
لوگوں سے بھی پوچھا جن جن کے غلام تھے، تحقیق کی تو تحقیق کرنے پر وہ جھوٹا ثابت ہوا کہ بلکہ عام لوگوں کی نسبت سے انہوں نے اس پہ کم ٹیکس لگایا ہوا، یوں ہی الزام لگا رہا تھا صحابی رسول پر ظلم کا اور زیادتی کا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تحقیق کر لی ہے، تمہارا جتنا بھی تم سے وہ ٹیکس لیا جاتا ہے وہ مناسب ہے، ٹھیک ہے، کوئی زیادہ نہیں ہے۔ تو یہ غصے میں آ گیا، اس نے کہا میں تو ان سے انتقام لوں گا اس بات۔ تب اس نے یہ کارروائی کی کہ 26 ذی الحجہ کی تاریخ کو کوئی مورخ 26 تاریخ لکھتا ہے، کوئی 27 کی صبح لکھتا ہے۔ یہ محراب نبی کے اندر چھپ کر بیٹھ گیا۔ اس زمانے میں کوئی زیادہ لائٹیں تو نہیں ہوتی تھی، بجلی نہ تھی، اور بھی سہولیات مساجد کے اندر نہیں تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ مسجد نبوی کے فرش کنکریوں پر نماز پڑھتے تھے اپنے سجدے کر، اور بعض دفعہ بارش کی وجہ سے تھوڑا بہت کیچڑ بن جاتا تھا تو وہ کیچڑ صحابہ کے پیشانیوں پہ لگ جاتا تھا۔ آج میں اور آپ مسلمان بنے پھرتے ہیں کہ قالینوں پر ہمیں سجدہ کرنے سے شرم اور حیا آتی، اعتراض کرتے ہیں کہ یہ سہولت کیوں نہیں ہے، یہ سہولت کیوں نہیں ہے۔ شرم آنی چاہیے ہمیں کہ ایک وہ بھی مسلمان تھے اور ایک ہم بھی مسلمان ہیں۔ اللہ نے جتنی سہولیات ضروریات ہماری اس زمانے کے اندر کر دی ہے، خدا کی قسم اس کا نام و نشان بھی اس زمانے میں نہ تھا۔ ہر کام بڑی قربانی سے کرنا پڑتا تھا، ہر عبادت قربانی سے کرنی پڑتی تھی۔ جتنی مجھے اور آپ کو سہولیات ملتی جا رہی ہے، ناز نخرے بڑھتے جا رہے ہیں، اور وہ بھی اللہ کی عبادت میں، اللہ کی پکار میں، اللہ کے گھر میں یہ نخرے۔ اپنا مزاج ٹھیک کرو ذرا، اپنی ڈیوٹی ادا کرنے کے لیے ایک آدمی گرمی پر ٹریفک پولیس والا ہو یا اور کوئی ہو، ایک چھوٹی سی چھتری کے نیچے سارا دن ڈیوٹی دیتا ہے، اتنی محنت ہے۔ تو دین اور عبادت کے لیے مجھے اور آپ کو یہاں اتنی سہولیات چاہیے، اس میں اخلاص پیدا نہیں ہوتا۔ جو اس طرح کی سہولیات میں نماز پڑھی جاتی ہے اس میں کوئی اخلاص نہیں ہے۔ جو قربانی سے بھی کوئی عمل کیا جاتا ہے، عبادت سے عمل کیا جاتا ہے، وزن پڑتا ہے اس کے اندر، انسان کو ثواب ملتا ہے بقدر مشقت اس عبادت۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ عنوان ہے۔ تو وہ محراب کے اندر چھپ کر بیٹھ گیا، جہاں ہی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو جماعت کرانے کے لیے، کیونکہ اس زمانہ میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سلسلہ چلا آ رہا تھا کہ جو خلیفہ وقت ہوتا تھا وہ نخرے کر کے علیحدہ نہیں بیٹھتا تھا کہ جناب اس کی نمازیں ہمارے حکمرانوں کی طرح گھر میں ہیں جی، ادھر ادھر ہے، اول تو پڑھتے ہی نہیں، اور جو پڑھتے ہیں وہ ناز نخروں کے ساتھ اپنے محلات میں پڑھتے ہیں۔ جو خلیفہ وقت ہے وہی امام وقت بھی ہے، وہ جو خلیفہ وقت ہے وہی امام وقت ہے۔ اور بڑی آپ نے تفصیل سے کئی دفعہ یہ بات سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مصلی پہ تشریف لائے، جماعت شروع کی، اللہ اکبر جب تکبیر تحریمہ کہی اور قرأت شروع کرنے ہی لگے تھے کہ جناب وہ اندر سے نکل کر چھپ کر جو بیٹھا تھا ان لوگوں مجوسی بے ایمان کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، مجوسی آگ پرست کو کہا جاتا ہے، مسلمان کو نہیں کہا جاتا۔ اسی بات سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار تھے، اسی زخموں کی وجہ سے لاچار تھے، تو انہوں نے پوچھا بھائی کون ہے مجھ پر حملہ کرنے والا، کیونکہ ان کو موت کے آثار اپنے نظر آ رہے تھے کہ بچنا مشکل ہے، اتنے کاری زخم تھے، پیٹ پھٹ گیا تھا سارا، آگ کی انتڑیاں اس زخم کے نتیجے میں باہر آ گئی تھی۔ اللہ اکبر، جو کھاتے پیتے تھے وہ باہر نکل آتا تھا۔ بڑی مشکلات اس بیماری کو انہوں نے کاٹا، 3 دن 4 دن زندہ رہے، اور اس کے بعد صحیح روایت کے مطابق یکم یا بعض نے لکھا ہے کہ 2 محرم الحرام کو شہید ہو، اور اس نے ایسے وار کیے بدبخت نے، زہر میں اس نے خنجر کو بجھایا ہوا تھا، اور وہ بھاری خنجر تھا، وہ بھاری، اور
فوراً اس نے 3-4 دفعہ پیٹ کے اوپر خنجر پھیرا، جس کی وجہ سے آپ کا پیٹ بہت ضرورت سے زیادہ زخمی ہو گیا، بچنے کی امید نہ رہی۔ فوراً ہی اندازہ لگائے کہ نماز کی اتنی فکر تھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ تازہ حملہ ہوا ہے اور اس طرح زبردست حملہ ہوا ہے۔ سیدنا حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو آپ کے پیچھے ہی کھڑے تھے، ان کو پکڑا اور مسلح پہ کھڑا کر دیا نمائندگی اور نیابت کے طور پر، اور خود صحابہ کرام 2-4 نے نماز توڑ کر ان کو لے گئے۔ مگر نماز کی اتنی فکر ہے، اس حال کے اندر بھی قربان جائیے ان صحابہ پر جو اس قربانی کے اندر سارے موجود تھے اور انہوں نے نماز توڑی نہیں، نماز باقی مکمل کی۔ البتہ اتنا کیا کہ اس نماز کو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے مختصر کر دی، چھوٹی صورتوں کے ساتھ نماز کو مکمل کی۔ پوچھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھ پر حملہ کرنے والا کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابو لولو فرعون نامی مجوسی ہے۔ آپ نے بنا شکر ہے الحمدللہ کہ میں کسی مسلمان کے ہاتھ سے شہید نہیں ہو رہا، میری موت واقع نہیں ہو رہی، ایک کافر سے کہ کافر کے ہاتھوں سے میں شہید ہو رہا ہوں، یہ سب سے بڑی شہادت ہے۔ تو یوں جناب کی شہادت ہوئی۔ آج دشمنان صحابہ اسی ابو لولو مجوسی فیروز نامی اس کا انہوں نے مزار بنایا ہوا ہے، جیسے سیدنا علی حجویری صاحب کا یہاں مزار بنا ہوا ہے، اور لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں، نظر نیازیں مانگتے ہیں اور وہاں بڑے نفل پڑھتے ہیں، طواف کرتے ہیں اور ان سے غیبانہ دعائیں کرتے کراتے ہیں۔ بالکل اسی طرح کا اس کو خدا بنا کر معاذ اللہ انہوں نے اس کو وہاں مزار بنایا ہوا ہے، اور اس کی پوجا بھی اسی طرح ہوتی ہے جس طرح کہ سیدنا علی حجویری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آپ کے یہاں لاہور کے اندر پوجا ہوتی ہے۔ انہوں نے اس کو اتنا تقدس دیا ہوا ہے۔ وہ دشمن صحابہ ہیں یا دوست ہیں، محبت کرنے والے ہیں یا دشمنی رکھنے والے ہیں صحابہ کے نام سے، کہ جو صحابہ کا دشمن، ان کا قاتل، ان کو گزاند اور تکلیف پہنچانے والا، پھر کہتے ہیں جی نہیں ہم تو سبھی کو مانتے ہیں، تقیہ کرتے ہیں، لیکن اندر خانے ساری جتنے ان کی ہیں وہ صحابہ کی بالکل خلاف، نہ ان کا عقیدہ، نہ ان کا مذہب، نہ ان کا ادب، نہ ان کا احترام۔ بہرحال میں نے یہ اس لیے کہ ساتھیوں نے کہا تھا کہ ذرا اس کا پس منظر بتا دے، تو میں نے مختصر بتا دیا، بات کو اور بھی کی جا سکتی ہے اس بارے میں۔ میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی، ہمارے عزیز محمد صاحب بھی یہی بیان فرما رہے تھے کہ ایک منافق اور یہودی کا آپس میں جھگڑا ہو گیا زمین کے سلسلے کے اندر۔ یہودی کہتا تھا یہ زمین میری ہے، منافق کہتا تھا کہ یہ زمین میری، جھگڑا ہو گیا آپس میں۔ تو جو منافق تھا، نام کے تو مسلمان منافق تھے، نام اسلام کا لیتے تھے، مگر اندر منافقت بلکہ کفر ان کے اندر اسی طرح کا موجود تھا جیسے کہ ایک کافروں کے اندر ہوتا۔ اس نے کہا کہ کعب بن اشرف یہودی کے پاس چلتے ہیں، جو یہودیوں کا سردار تھا، اس سے فیصلہ کراتے ہیں، تیرا میرا جھگڑا وہ فیصلہ کرے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ منافق کہہ رہا ہے، نام کا مسلمان۔ آج ہم بھی اپنا مقدمات کے سلسلے میں، اپنی ضروریات کے سلسلے میں ذرا اپنے سینے میں کے اندر بھی جھانکیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ جھگڑوں میں، اختلافات کے اندر ہم بھی ان ججوں کے پاس پہنچے ہیں۔ کبھی کوئی مولوی کے پاس آیا ہے، کسی عالم کے پاس کوئی آیا ہے، کبھی کوئی جامعہ اشرفیہ میں گیا ہے یا کسی اور مدرسے کے اندر گیا ہے کہ جی مفتی صاحب ہمارا آپس میں یہ جھگڑا ہے، شریعت طریقہ کے مطابق فیصلہ کرو؟ نہیں، پتہ ہے کہ یہاں حق بات ہوگی انشاءاللہ، اور وہاں پتہ ہے کہ پیسہ بھی چل جائے گا، رشوت بھی چل جائے گی، سفارش بھی چل جائے گی۔ اس لیے ہم مقدمات ادھر لے جاتے ہیں، تچے مچے لوگوں کے پاس، بے دین لوگوں کے پاس۔ دین کا علم ان کے پاس نہیں، دنیاوی قانون کا علم تو ضرور ہے مگر دین کے علم سے بالکل فارغ ہے۔ تو اس منافق میں اور ہمارے کردار میں کوئی فرق آپ محسوس کر رہے ہیں تو خدا کے لیے اپنی اصلاح کریں کہ کیا ہمارا بھی یہ طرز عمل نہیں ہے؟
اس کا تو سر قلم ہو گیا، میرا اور آپ کا سر قلم کرنے والا کون ہے؟ ہمیں آزاد ہے بھائی، ہم مسلمان ہیں، ہم حر ہیں۔ اس واسطے اپنے کردار اور عمل پہ جھوٹی شہادتیں، جھوٹے مقدمے، جھوٹے ایک دوسرے کا مال کھانا اس ملک کا وتیرہ بن چکا ہے۔ جس کے پاس 4 پیسے ہیں وہ اپنے پیسے پہ اپنا فیصلہ خرید لیتا ہے، فیصلہ ہوتا نہیں، فیصلہ خریدا جاتا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے اس آیت مبارکہ کے اندر کہ پھر اس نے جب کہا کہ کعب بن اشرف یہودی کے پاس چلتے ہیں تو یہودی نے کہا شرم کرو، حیا کرو، تمہارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، اور تو مجھے کہہ رہا ہے کہ کعب بن اشرف یہودی کے پاس۔ میں تیار ہوں، میں بھی تمہارا شریک ہوں نا اس مقدمے کے اندر، شریک کار ہوں، مدعی ہوں، تم مدعا ہو، ایک لحاظ سے تم مدعی ہو، ایک لحاظ سے میں مدعی ہوں، لہذا چلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یہ کس نے کہا؟ یہودی۔ واہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہودی بھی اعتماد کرتا ہے، کافر بھی اعتماد کرتا ہے آپ کی دیانت پر، آپ کی امانت پر، آپ کے فیصلے پر۔ آج کا مسلمان نہ اللہ کے رسول کی بات مانتا ہے، نہ صحابہ کرام کی بات مانتا ہے، نہ حاکم وقت شریعہ ہے اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، کہتا اپنے آپ کو مسلمان۔ چنانچہ اس کے شرم دلانے پر مجبور ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فیصلہ لے کر دونوں کے آپ نے بیانات سنے۔ بیانات سننے کے بعد آپ نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا کیونکہ وہ سچا تھا، وہ سچا تھا۔ یہ اسلام کا عدل دیکھیں، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ ایمان والو عدل اور انصاف پہ پکے ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ اس کے اوپر، چاہے وہ مطلب فیصلہ تمہارے باپ کے خلاف کیوں نہ آ رہا ہو، کسی اور کے خلاف، اپنے عزیز و اقارب کے خلاف کیوں نہ آ رہا ہو، اپنی ذات کے بارے میں ولو علی انفسکم، اپنی ذات کے خلاف بھی وہ فیصلہ کیوں نہ آ رہا ہو، اللہ کے فیصلے کو، اللہ کے نبی کے فیصلے کو، قرآن کے فیصلے کو مت ٹھکراؤ۔ نقصان ہو جائے دنیا کا تو ہو جائے، جنت تو بن جائے گی، جہنم میں تو نہیں جاؤ گے۔ غلط فیصلے کرا کر دنیا کتنی ساری ہے، کتنا فائدہ اٹھا لو گے؟ 60-70 سال کی زندگی میں حرام کھا کھا کر، غلط فیصلے کرا کر کتنا کچھ تم کما لو گے اور کر لو گے، یہ پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد آدم کا پیٹ مٹی کی، اپنا قبر کی مٹی بھرے گی، دنیا میں دنیا کے ساتھ اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ لا یملأ فاہ الا التراب، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا اپنے ایمان کو نہ بیچو، عدل اور انصاف کو نہ بیچو، خدا کے لیے عدل اور انصاف پہ قائم ہو جاؤ۔ عدل انصاف صرف کوئی ذمہ داری اس جج کی نہیں ہے، کسی عالم کی نہیں ہے، تمہاری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ تمہارے اندر بھی ایک عدل کا مادہ موجود ہے، پتہ ہے تمہیں۔ تو بہرحال یہودی کے حق میں فیصلہ ہو گیا تو اس کے پیٹ میں پھر منافق کے مروڑ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے مسلمان ہونے کا خیال نہیں کیا، میرے ہاتھ میں فیصلہ دینا چاہیے تھا۔ یہودی جو کافر ہے، غیر مسلم ہے، اس کے حق میں جناب نے کیوں فیصلہ دے دیا ہے، میرے حق میں فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ تو وہ چلاکی سے کہنے لگا کہ یار کوئی بات نہیں، سیدنا عمر فاروق کی مزید تصدیق کرا لیتے، مزید تحقیق کرا لیتے، شاید وہ ہمارے اور تمہارے درمیان صلح کا کوئی ذریعہ وہ نکال لیں، تمہارے اور میں وہ اپنے اس فیصلے کو نہ مانا، اس نے ٹالا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے تو یہودی نے باتوں باتوں میں بتا دیا
کہ جی پہلے ہم فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا چکے ہیں مگر یہ مانتا نہیں ہے، اس نے مانا نہیں ہے اور آپ کے پاس مجھے لے آیا ہے، کیونکہ وہ سچا تھا۔ سچا آدمی کہتا ہے جہاں مرضی ہوتی تھی، اس بات اس کو اطمینان تھا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق کروائی اس منافق سے کہ یہودی کہہ رہا ہے، صحیح کہہ رہا ہے، واقعی تم گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور فیصلہ اس کے حق میں ہوا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں جی گئے، اب انکار تو نہیں کر سکتا۔ فرمایا مکانکما رویدکما، ایک حدیث میں رویدکما کے الفاظ ہیں، ایک میں مکانکما کے الفاظ ہیں کہ مکانکما تم اپنی جگہ پہ ٹھہرو، یہیں اسی جگہ پر۔ رویدکما کا معنی لکھا ہے تھوڑی دیر کے لیے ذرا ٹھہرو، میں آتا ہوں، ابھی تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اندر تشریف لے گئے، جو سب سے تیز تلوار تھی اس کو جناب لے کر آئے اور منافق کا آتے ہی سر قلم کر دیا۔ کہا جیسے میرے عزیز نے الفاظ پڑھے ہیں، ہاکذا اقضی، میں اسی طرح فیصلہ کروں گا، کرتا ہوں، کروں گا، علی من لم یرضى بقضاء اللہ و قضاء رسولہ، جو اللہ کے فیصلے کو، اللہ کے رسول کو فیصلہ کے فیصلے کو ٹھکرائے اور نہ مانے، میں عمر کا فیصلہ اس کے بارے میں اب بھی یہی ہے، آئندہ کے لیے بھی نہیں ہوگا، مضارع ہے مضارع، اقضی، میں اب بھی یہ فیصلہ کر رہا ہوں، آئندہ کے لیے بھی کوئی اس طرح کا حال پیش آئے گا تو انشاءاللہ عمر اسی طرح کا فیصلہ کرے گا جیسے اب فیصلہ کیا۔ ہاکذا اقضی، اقضی قضا سے ہے، عربی کے قریب آؤ، سمجھو اللہ کے بندو، اس کو پڑھو، سب سے اعلیٰ زبان ہے اقضی، میں اسی طرح ہاکذا اقضی، من علی من لم یرضى، جو راضی نہیں ہوتا، خوش نہیں ہوتا اور مانتا نہیں ہے اللہ کے نبی کے فیصلے کو، بقضاء اللہ و قضاء رسولہ، کہ اللہ کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا، اللہ کے فیصلے کو نہیں مانتا، اس کے بارے میں عمر کا یہی فیصلہ ہے۔ اب منافق بڑے دل میں لائے، انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ لینا ہے کہ ہمارے آدمی کو، وہ مسلمان تھا، اس نے تو صرف اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا تھا کہ شاید کوئی اور اچھی صورت شکل سامنے آ جائے اور ان کی آپس میں صلح ہو جائے، ہم تو اس لیے گئے تھے، ہمارا بندہ اس لیے گیا تھا۔ 100 بہانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا رکوع اسی فیصلے کے بارے میں اور اسی واقعے کے بارے میں نازل کیا ہے۔ وقت ہوتا تو میں آپ کو اس کا ترجمہ بتاتا۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا۔ کیا یہ لوگ تو خیال کرتے ہیں، یہ لوگ خیال کرتے ہیں اپنے خیال کے مطابق کہ ہم مسلمان ہیں، اور ان کی مسلمانی یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا، جو اللہ کی رسول کی طرف سے فیصلہ ہوا، اس کے بارے میں اس پر مطمئن نہیں ہے۔ یتحاکمون الی الطاغوت، یہ اپنے فیصلے لے جاتے ہیں طاغوتوں کی طرف، شیطانوں کی طرف، بے ایمانوں کی طرف اپنے فیصلے لے جاتے ہیں اور اللہ کے رسول کی طرف فیصلہ نہیں کراتے۔ کل ما عبد من دون اللہ فهو الطاغوت، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کرے وہ وقت کا طاغوت ہے، چاہے بادشاہ ہو، چاہے وزیر ہو، چاہے کوئی بھی ہو دنیا کا، اگر وہ طاغوت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے یا وہ خود بھی طاغوت ہے اور فیصلے جن سے کراتا ہے وہ بھی طاغوت ہے۔ ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به، حالانکہ اللہ کی طرف سے حکم یہ دیا گیا تھا کہ طاغوت کے فیصلے نہیں ماننے، ان کو حکم یہ دیا اس کا انکار کرنا تھا، یہ اللہ کے رسول کے فیصلے کا انکار کر رہی ہیں اور اس کو مان رہے ہیں۔ تو پھر جب قصاص کے لیے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آخری بات عرض کر رہا ہوں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قصاص لے کر اس کے ورثاء آئے کہ جی ہم قصاص لیں گے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت عمر فاروق کو بلایا گیا، جیسا کہ طریقہ کار ہے، ہاں بھائی تم دعوے کا جواب دو، جس پر دعویٰ ہوتا ہے دعوے کا جواب اسے دیا جاتا، وہ دیتا ہے، اس کے لیے حکم ہے
یا اپنی صفائی بیان کرے یا جو بات بھی ہے اس. تو ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عمر فاروق بولے نہ تھے کہ میرے اللہ نے آسمان سے وحی نازل فرما دی. کہ عمر نہیں بولے گا، عمر کی صفائی میں اللہ خود بولوں گا. فلا وربک، قسم ہے تیرے رب کی، فلا وربک لا یؤمنون، وہ ایمان والے کبھی بھی نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ وہ آپ کو فیصل مان لے، آپ کو حاکم مان لے. آپ کو حکم، ایک حکم ہے ایک حاکم ہے، دونوں میں فرق ہے، پھر کسی وقت انشاءاللہ بتا دوں گا. حاکم بزور اپنے عمل کو نافذ کرنے والے کو کہا جاتا ہے، حکم اس کو کہا جاتا ہے جو پیار اور محبت اور اخلاص سے اگر اصل حقیقت کو بتا دے اور پیار اور محبت سے دلائل کے ساتھ سمجھا دے. یہاں حکم لفظ ہے، حاکم کا لفظ نہیں ہے. حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جن جن معاملات کے اندر آپس میں کسی کا اختلاف ہو، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے قرآن سے، اللہ کے نبی کی زبان سے، اللہ کے نبی سے فیصلہ کرائیں. آپ کو آپ تاغوت کے سامنے فیصلے نہ کرائیں. حتی یحکموک فیما شجر بینہم، فیما میں سب کچھ آ گیا. جتنے بھی اختلافات اگر پڑے، اس سے پہلے والی فردوہ الی اللہ والرسول، اس سے پہلے ایک رکوع پہلے اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ جب بھی تمہارا آپس میں کوئی اختلاف ہو جائے، فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ کی طرف یعنی اللہ کے قرآن کی طرف اس فیصلے کو موڑ دو، اور نہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کرو. فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر سچا ایمان رکھتے ہو تو پھر تمہیں چاہیے کہ اس کے مطابق عمل کرو. تو یہاں بھی یہی فرمایا حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. فیصلہ کو اس طرح ماننا ہے، اوپر اوپر سے نہیں ماننا، دل و جان سے ماننا ہے، اخلاص سے ماننا ہے. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، دل میں اگر کڑن ہے، ہائے میرے خلاف کیوں ہو گیا، بھائی ظالم تو تھا ہی غلط، تیرے خلاف فیصلہ ہوا ہے تو مان اس کو. پھر بھی تیرے دل کے اندر یہ کڑن ہے کہ میرے مطابق فیصلہ کیوں، اللہ نے فیصلہ کیا، اللہ کے قرآن نے فیصلہ کیا، اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا، پھر بھی تو دل و جان سے مانتا نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ مما قضیت حرجا مما قضیت، کسی قسم کی کوئی تنگی کوئی اعتراض نہ کرے. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، یہ آیت مبارکہ کا شان نزول بھی سمجھو اور اس کے معنی اور تفسیر بھی سمجھو. یہ پورا رکوع ہی اسی واقعے کے بارے میں ہے. اللہ مجھے آپ کو قرآن و سنت کے مطابق مرتے دم تک اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.